مکہ کی فتح کے بعد پورے عرب پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اب تیزی سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور اسلامی سلطنت پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ اس وقت عرب میں مسلمانوں کے لیے کوئی بڑا خطرہ باقی نہیں تھا، لیکن عرب کے باہر ایک طاقتور سلطنت یعنی رومن امپائر عرب کے اس اتحاد کو دیکھ کر خوش نہیں تھی۔ دنیا بھر میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ رومن امپائر بہت جلد مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ انہیں متحد ہونے سے روکا جا سکے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق رومیوں کی فوج 40,000 تھی، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس افواہ کی وجہ سے مسلمان ہر وقت چوکنا رہنے لگے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ہجرت کے 9ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک اسلامی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پر لشکر کشی کرتے تو حملے سے قبل کسی کو نہیں بتاتے کہ اگلا ہدف کیا ہے، لیکن اس بار حالات بہت خطرناک ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے پورے عرب میں اعلان کر دیا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہر مسلمان پر اس جنگ میں شامل ہونا فرض ہے۔ جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ یہ وہی رومن امپائر تھی جس نے کچھ ہی عرصہ قبل فارسی امپائر کو شکست دے کر دنیا کی سب سے بڑی طاقتور بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اسے چیلنج کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا اور بیشتر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ابھی چند سال پہلے ہی متحد ہونے والے عربی قبائل کبھی بھی رومیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس دوران منافقین نے بھی مسلمانوں کو رومیوں کی طاقت سے ڈرا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً عرب میں 2 گروہ بن گئے، ایک وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اس فوج میں شامل ہو سکیں، اور دوسرا وہ جو اس خطرناک جنگ سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب سے لوگ اس لشکر میں شامل ہونے لگے اور یہ فوج 30,000 تک پہنچ گئی، جو اس وقت تک کی سب سے بڑی اسلامی فوج تھی۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ یہ جنگ سال کے سب سے گرم موسم میں ہونی تھی اور وہ بھی عرب کی سخت ترین گرمی میں۔ اس وقت پورے عرب میں قحط پھیل چکا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے اس فوج کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس لشکر کے لیے عطیات دینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر جنگ کے بعد حاصل ہونے والا مال غنیمت مسلمانوں میں فراخ دلی سے تقسیم کرتے تھے، لہٰذا اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ بھی اسی جذبے سے اسلام کی مدد کریں۔